رات ہو یا دن، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنتے نبوی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اور انگلیاں چاٹنا برکت کا باعث بنتا ہے۔ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھے گا۔ جمعے کے دن نئے کپڑے پہننا، صدقہ دینا اور تلاوت قرآن کرنا عظیم ثواب کا باعث ہے۔ سخاوت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ تقویٰ وہ جذبہ ہے جو تمہیں برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ بہترین نصیحت وہ ہے جو سیدھی دل میں جگہ بنائے اور انسان کو عمل پر مائل کرے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ حد سے زیادہ بولنا ہمیشہ ندامت لاتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے۔ بہترین انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سچائی سب سے بڑی فضیلت ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ علم کے بغیر عمل بیکار ہے اور عمل کے بغیر علم خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خطاؤں سے روکے، اور دشمن وہ ہے جو تمہاری جھوٹی تعریفیں کر کے تمہیں برباد کر دے۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر سے جادو، جنات اور شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر قبر کو روشن اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ دل کی گھبراہٹ اور بے چینی دور کرنے کے لیے سورہ قریش کی تلاوت بہترین علاج ہے۔ ہر جائز حاجت کی فوری قبولیت کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرو۔ روزانہ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں بے پناہ کشادگی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ بہترین اور نیک رشتے کے حصول کے لیے دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت انتہائی ضروری ہے۔ مشکلات اور آزمائش انسان کی زندگی میں اسے بے چین ضرور کرتی ہیں، مگر ان کا اصل مقصد انسان کو پہلے سے بہتر اور مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ تکلیف بھی دراصل ایک رحمت ہے جس کے بدلے انسان کو صبر کی دولت نصیب ہو جائے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا اخلاقی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ عمل ہے۔ زبان کی حفاظت اور دل میں شرم و حیا ہی وہ اصل خوبصورتی ہے جو انسان کو باوقار بناتی ہے۔ گزرا ہوا کل کائنات کی وہ واحد چیز ہے جسے انسان ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ زیادہ گناہ کرنے سے انسان کی روح مرجھا جاتی ہے اور عمر کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے دل سے معافی مانگی جائے اور اس کے حق میں بھلائی کی دعا کی جائے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ صدقے میں آٹا یا غلہ دینے سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں جلدی ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان کا دیا ہوا صدقہ اس کے سر پر سائے کی طرح بن کر آئے گا۔ جس کے گھر شادی کے رشتے نہ آتے ہوں، اسے چاہیے کہ روزانہ اپنی چھت پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کرے۔ گھر میں حرام کمائی، ناجائز تصاویر اور ہر وقت کے جھگڑے رزق کی برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ اسلام میں درخت لگانا ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جب تک انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے انسان کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ فضول خرچی کرنے والے کو قرآن میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ آنکھوں سے بلا وجہ پانی بہنا بعض اوقات نظر بد لگنے کی علامت ہوتا ہے۔ کھانے میں سے بال نکلنا کسی جادو کی نہیں بلکہ صفائی کی کمی اور بے احتیاطی کی نشانی ہے۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا موجود ہو تو سانپوں کے آنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا جادو اور منفی اثرات کو جلدی قبول کرنے کا سبب بنتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور دن میں برکت کی نشانی ہے۔
صبح کے وقت اجوا کھجور کھانے والے پر اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ سردیوں میں شلجم کا استعمال اور پانی کا مناسب استعمال جسمانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کسی ویران جگہ سے اچانک تیز خوشبو آنا وہاں کسی پاک روح یا جنات کی موجودگی کی علامت ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا معدے کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یہ کئی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جب تمہارا ضمیر کسی کام سے ٹوکے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں گناہ سے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آستین کے سانپ کا ڈسا ہوا انسان غیروں کی دشمنی کو کھیل تماشا سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے والے انسان کا اپنا اچھا وقت بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں اندھیرا رکھنا برکت اڑا دیتا ہے اور نحوست کو دعوت دیتا ہے۔ جو انسان سجدے میں لمبا وقت گزارتا ہے اس سے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر سوتے وقت اچانک جھٹکا لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دماغ جسم کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا دل کے امراض اور جگر کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کو غصہ جلدی آتا ہو اس کا دل اندر سے بہت کمزور اور جذباتی ہوتا ہے۔ رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنا یا سونا دماغی وہم اور سائے کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی مجبور کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والا انسان کبھی اپنی نسلوں کو پرسکون نہیں دیکھ پاتا۔ مصیبت میں شکوہ کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا آدھی پریشانی کو خود ہی ختم کر دیتا ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے پرندوں کی چہچہاہٹ ہو وہاں رزق کے فرشتے فوراً نازل ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کی آواز پر لبیک کہنے میں جلدی کرتا ہے اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار نمکین پانی سے نہانا جسم کی منفی توانائی اور سستی کو دور کرتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر بنائی گئی مسجد میں سجدہ کرنا بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ بات بات پر جھوٹی قسم کھانے والے انسان کا رزق اور اعتبار دونوں بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں گھر کے برتن رات کو گندے چھوڑتی ہیں ان کے گھر میں برکت کی جگہ بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے والے کے چہرے پر اللہ ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں بار بار اونچائی سے گرنے کا احساس ہو تو یہ ذہنی دباؤ اور بے سکونی کی علامت ہے۔ کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو انسان کے اخلاق اور مزاج پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ باتھ روم میں زیادہ وقت گزارنا انسان کے اندر سستی اور برے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کے چہرے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ جس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں دل میں خوف محسوس ہو وہاں آیت الکرسی کا حصار بنا لیا کرو۔